آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے خیر خواہی اور ہمدردی۔ پچھلے خطبات ہم نے اتحاد اور یونٹی، تقوی اور ذلت و رسوائی کے اسباب پر گفتگو کی تھی۔ آج خیر خواہی اور اسلام ہے، ہمدردی کی طرف ابھارنا۔ حاضرین، قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس ایک دوسرے میں اگر کچھ ہو تو میل ملاپ کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم اس وقت ہی ہے جب صلح ہے، ہمدردی ہے، دوسروں کی خیر خواہی ہے۔ یہ چیزیں انسان سے مفقود ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم اٹھا لیتا ہے۔ حاضرین، یہاں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ نسبی بھائی ہے، ایک ماں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اپنی جگہ کے بھائی، نسبی بھائی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مثال دے کر فرمایا گیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہی کی طرح ہے، کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے لیے برا نہ سوچے، اس کے لیے بھلا سوچے، خیر خواہی سوچے، کسی کا برا نہ سوچے۔ یہ نہ سوچے کہ کوئی تکلیف میں ہو تو خوش بھی نہیں ہونا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور خوش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے رحم اٹھا لیتا ہے۔ آپ اگر بھلائی میں ہیں، اچھائی میں ہیں، سکون میں ہیں، تو یا ہر طرح کی نعمتیں ہیں، تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر بھائی کو ویسے ہی سکون، امن، پیس یا نعمتیں میسر کرے۔ حاضرین، خیر خواہی کا مفہوم دوسرے کا بھلا چاہنا اور اسے نقصان سے بچانا خیر خواہی کا کہلاتا ہے۔ خالق کائنات نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے، وہ خیر خواہی اور دین اسلام کی تعلیم دی، اور اسلام جیسا کہ معلوم ہے کہ دین فطرت ہے، جسے انسانوں کو خیر خواہی کی طرف ابھارتا ہے، اور رب کریم خیر خواہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہی ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، جو غریبوں کو کھلانے کی طرف نہیں ابھارتے۔ اللہ ویل کا، جہنم کا جہاں پہ ذکر کیا ہے، وہاں نشاندہی کی ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی ہوگا وہی یتیم کی سرپرستی کرے گا، وہی یتیم کے لیے نفع بخش ہوگا، ورنہ جو خیر خواہی کا جذبہ نہیں تو وہ یتیم کو دھکے دے گا، اور نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہیں۔ حاضرین، کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے والا گویا وہ تمام عمر عبادت میں گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے،
واللہ عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائی کی مدد، اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں، خیرخواہی میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مشرق میں قتل ہوا اور مغرب والا خوش ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قتل میں برابر کا شریک ہے۔ قرآن میں خیرخواہی پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ قرآن تو خیرخواہی کا ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں خیرخواہی پر بہت زور، خالق کائنات نے پہلی وحی کا آغاز اقرا سے شروع کیا اور انسانیت کو تعلیم اور خیرخواہی کی طرف بلایا کہ غافل انسان پڑھ، تاکہ تیری دنیا بھی، اس دنیا بھی سنور جائے اور تیری آخرت میں بھی بھلائی ہو۔ دین اسلام کی تمام عبادات کا مقصد دوسروں کی خیرخواہی ہے۔ دین اسلام کی تمام عبادات جو مراسم عبودیت ہے وہ دوسروں کی خیرخواہی کی طرف ابھارتا ہے۔ توحید بت پرستی سے نجات دلاتا ہے۔ نماز مساوات کا مظہر ہے، یکسانیت ہے۔ زکوٰۃ غربت کا خاتمہ ہے۔ حج اتحاد اور یونٹی کا بہت بڑا سبق ہے۔ جہاد ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ انصاف ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہ سارے عبادات ہیں اور تمام خیرخواہی کا چشمہ جو ہے وہ عبادات سے وہ ہے۔ روزہ یہ ہے کہ انسان غریب اور مجبور کی ہمدردی کا احساس اور جذبہ پیدا ہو سکے۔ اسلام نے خیرخواہی کو عظیم مقام عطا کیا ہے۔ عرب کے جوہلا جو قتل و غارت جن کا شیوا تھا، قافلوں کو لوٹنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اگر باہر کے لوگ قافلے جاتے تو ان کا یہی سرمایہ تھا کہ وہ اس کو لوٹ مار کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ وہی قوم ایک معاشرہ کی پرامن تشکیل کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی اور تکریم انسانیت کا درس دیا۔ جس سماج میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسی بچی کو اس مذہب اسلام نے رحمت قرار دیا اور اسے حقوق عطا کیے۔ عورتوں پر ظلم اور ان کے خرید و فروخت کو قطعاً حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا۔ اسلام سے پہلے جیسا کہ معلوم ہے کہ عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، ان کا حق تو اب دور کی بات، ان کا ورثہ اور اس کا ترکہ تو دور کی بات، وہ خود ترکے میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی۔ یہی مذہب اسلام خیرخواہی کے جذبہ کو لے کر عورتوں کو برابر اور مساوی حقوق عطا کیے۔ اسلام نے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حقوق کی تحفظ عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو نکال لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے چڑیا کی چہچہاہٹ سے، کہا کہ اس کے بچوں کو کون ہے جو اس کے ماں کو ستا رہا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں ڈال دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اونٹ آبدیدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ فلاں نے کہا کہ میں ہوں، جب تک یہ میرے کام کا تھا میں نے اس کی پوری ہمدردی کی، اس کے کھلانے پلانے کا وہ کیا، اب میرے کسی کام کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ بقیہ زندگی جب تک یہ زندہ ہے اس کے کھانا پانا اور پانی اور چارہ مکمل دیا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی قرار دیا، بلکہ معافی کے بہانے تلاش کیے۔ وہ فتح مکہ، وہی مکہ جس سے کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم جبر کر کے نکال دیا تھا، مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر 8 سال بعد
وہی مکہ میں پہنچتے ہیں لاکھوں کے لشکر کے سامنے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن مبارک اونٹ سے لگا ہوا تھا کہ کہیں کبر و نخوت لوگوں میں نہ سمجھ پائے، کوئی لوگ دہشت میں نہ ہو، بلکہ کہا کہ جو شخص اپنا گھر بند کر لے وہ محفوظ، جو اپنی عبادت گاہوں میں گھس جائے وہ محفوظ، جو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ محفوظ، بلکہ امن میں ہے، اسے کوئی کسی طرح کی دقت اور پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اسلام نے خیرخواہی پر انتہائی زور دیا ہے، بلکہ دل آزاری سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، کہا کہ کعبہ ڈھل جائے تو بن سکتا ہے، لیکن ایک انسان ایک ایماندار کو اگر دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک وہ اس انسان کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی دل دکھائی ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ آج کے مسلمان دین سے دوری کے سبب بے امنی کے شکار ہیں، ان میں خیرخواہی کا جذبہ نظر نہیں آتا جو اسلام کی اصل روح ہے۔ اسلام دین خیرخواہی ہے، دین ہے تو سلامتی ہے، خیرخواہی ہے، امن ہے، انصاف ہے۔ لادینیت ہے تو بے امنی ہے، دہشت گردی ہے، تباہی ہے۔ دراصل انسانیت کو مکمل خیرخواہی کا حکم دینے والا یہ مذہب اسلام ہے۔ صرف دین اسلام ہی میں پوشیدہ ہے۔ دین اسلام مکمل طور پر خیرخواہی اور ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید نے اسی خیرخواہی کو بڑے اچھے اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ یہ پوری آیت ہے لمبی کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، جب غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ وعدہ کا بہت پاس و لحاظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پہ وعدہ کی کہا کہ وعدہ کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدہ کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد میں ایک دوسرے کے کام آوے اور آزمائشوں اور پریشانیوں میں صبر کرے۔ حقیقت میں یہی اچھے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ اور ایک حدیث اور اس پہ ہماری بات تمام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حقیقتاً یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ تم مجاہد ہو سکتے ہو، غازی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، پرہیزگار ہو سکتے ہو، مبلغ ہو سکتے ہو، داعی ہو سکتے ہو، ہر اچھے صفات تم پا سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر اگر خیرخواہی نہیں تو تم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ خیرخواہی، تو کہا کہ انما الدین والنصیحہ، کہ دین مکمل طور پر خیرخواہی ہے۔ خیرخواہی یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کا بھلا چاہے، کسی کی عزت کی پہ انگلی نہ اٹھائے، بلکہ کسی کی عزت کی کو ڈھانپے، کسی کو پریشانی میں دیکھے تو اس کو پریشانی کو دور کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اور ایسا نہیں کہ دوسری کی پریشانیوں میں ہنسے، خوشی منائے اور مذاق کرے۔ کہا کہ وہ مسلمان مکمل نہیں ہے جو دوسرے کو پریشانی میں دیکھے اور وہ خوشی منائے، بلکہ اگر کسی طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ فلاں بھائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی نعمت، ایسی ہی بھلائی میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔